बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिसके शोहर ने उसे तलाक देकर उसका हलाला करवाया था। क्या वजह थी, क्यों इस लड़की के शोहर ने उसके साथ ऐसा किया था? जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम सनम था। सनम अपने शोहर कासिम के साथ रहती थी। सनम और कासिम की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। कासिम ने एमए इंग्लिश किया था और वो कहीं 40,000 तनख्वाह पर नौकरी करता था। सनम और कासिम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सनम एक पढ़ी लिखी लड़की थी। कासिम ने सनम को घर में हर चीज़ मुयस्सर कर रखी थी, इसलिए सनम घर के काम काज से फारिग होकर या तो किताबों का मुतालिया कर लेती थी या फिर कोई ड्रामा या मूवी देख लेती थी। और हर दूसरे दिन कासिम सनम को बाहर खाने के लिए या फिर वैसे ही घुमाने के लिए ले जाता था। 2 साल तो बहुत अच्छे गुजर गए थे, लेकिन एक रात जब कासिम काम से घर आया तो थोड़ी देर बाद उसका एक दोस्त आया और कासिम बाहर चला गया। फिर आधे घंटे बाद कासिम घर आया तो सनम को हैरान देखकर बोला, क्या बात है? तो सनम बोली, दरअसल वो हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं और आज तक आपको कभी कोई आपका दोस्त बुलाने नहीं आया। सब खैरियत तो है ना? तो कासिम बोला, हाँ, बस नए नए मोहल्लेदार आए हैं। अब एक मोहल्ले में रहना है तो सलाम दुआ तो चलती ही रहेगी ना। तो सनम बोली, क्या मोहल्लेदार? तो कासिम बोला, हाँ, वो लोग अभी 2 दिन पहले ही शिफ्ट हुए हैं। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आपको मेरी मदद की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता देना, वरना तुम तो जानती हो काम से घर आकर मैं कौन सा बाहर घूमने जाता हूँ। वैसे अच्छा आदमी है। तो सनम बोली, वैसे भी हमसायों की मदद करना अच्छी बात है। अच्छा कासिम, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी थी। तो कासिम शौक अंदाज में बोला, अच्छा, ऐसी कौन सी ख़ास बात है? तो सनम बोली, आप भी ना कासिम, वो मैं सोच रही थी कुछ दिन अम्मी के घर रह आऊं। तो कासिम बोला, सनम, तुम तो जानती हो ना, तुम्हारे जाने के बाद मैं अकेला पड़ जाता हूँ, मैं उदास हो जाता हूँ। तो सनम बोली, अच्छा, मैं ज़्यादा दिन नहीं रहूँगी, जल्द ही आपको फ़ोन कर दूँगी। तो कासिम बोला, अच्छा ठीक है मेरी जान। फिर अगले दिन कासिम सनम को उसकी अम्मी के घर के लिए स्टेशन में गाड़ी पर बिठा आया था। सनम के घर से जाने के बाद कासिम अपना वक्त गुजारने के लिए रात को बाहर लड़कों में बैठने लगा था। सनम के वालिदैन कश्मीर में रहते थे, इसलिए सनम 1 साल बाद ही अपने वालिदैन के घर जाती थी और 1 माह ज़रूर रहती थी। लेकिन इस मर्तबा सनम 20 दिन रहकर घर वापस आ गई थी। सनम जब घर आई तो कासिम को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन कासिम बस उसके पास थोड़ी देर बैठा और फिर बाहर चला गया था। सनम शाम 5 बजे की घर आई हुई थी, लेकिन अब रात के 11 बज रहे थे। सनम 3 घंटों से कासिम का इंतज़ार कर रही थी। फिर उसके इंतज़ार की जब हद हो गई तो उसने कासिम को फ़ोन किया। तो कासिम बोला, बस 2 मिनट तक घर आ रहा हूँ। कासिम जब घर आया तो उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। सनम उसको देखकर बहुत हैरान हुई। पहले तो सनम ने समझा कि शायद कासिम की तबीयत ख़राब है, लेकिन जब वो उसके पास गई तो उससे शराब की गंदी सी बदबू आ रही थी। सनम परेशान हो गई
اور اس نے قاسم کو بیڈ روم میں لے جا کر بیڈ پر لٹا دیا تھا۔ قاسم کو کوئی ہوش نہ تھا۔ کافی دیر تک صنم اس کے جاگنے کا انتظار کرتی رہی، لیکن پھر اس کی بھی آنکھ لگ گئی تھی۔ صبح جب صنم اٹھی تو قاسم نہا رہا تھا۔ صنم نے ناشتہ بنایا اور قاسم ناشتہ کر کے کام پر چلا گیا تھا، لیکن صنم نے رات کے بارے میں قاسم سے کوئی بات نہ کی تھی۔ لیکن قاسم کام سے جلدی گھر واپس آ گیا تھا اور پھر تھوڑی دیر صنم کے پاس بیٹھ کر گھر سے باہر چلا گیا تھا۔ صنم نے 1 گھنٹے تک انتظار کیا۔ جب قاسم نہ آیا تو صنم سمجھ گئی کہ قاسم آج بھی شراب پی کر ہی آئے گا، اس لیے وہ قاسم کو لینے خود گھر سے باہر آ گئی تھی۔ قاسم جو کہ جوا کھیل رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ شراب بھی پی رہا تھا۔ صنم نے قاسم کو کہا، قاسم یہ آپ کیا کر رہے ہیں، چلیں گھر۔ صنم نے قاسم کے ہاتھ سے شراب کا گلاس لے کر پھینک دیا تھا۔ اس بات پر قاسم کو بہت غصہ آیا اور اس نے صنم کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ پاس بیٹھے سب لوگ تماشا دیکھ رہے تھے۔ کسی نے بھی قاسم کو روکا نہ تھا کیونکہ وہ بھی شراب کے نشے میں تھے، لیکن پھر بھی صنم نے صبر سے کام لیا اور قاسم کو بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے گھر لے آئی۔ کئی بار قاسم نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور گر گیا۔ صنم نے جب بھی اسے اٹھایا تو قاسم نے اسے پھر سے مارا۔ جب صنم کو زور سے لگی تو صنم بولی، قاسم میں آپ کی بیوی ہوں، مجھے آپ کیوں اتنا مار رہے ہیں؟ جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے اور آپ ایسے تو نہیں تھے۔ قاسم چھوڑ دینا یہ کام، یہ جوا کھیلنا اور شراب پینا آپ کی زندگی کو کم کر رہا ہے، پلیز قاسم چھوڑ دیں یہ سب۔ تو قاسم غصے سے گھراتا ہوا بولا، نہیں میں تم کو چھوڑ دوں گا، لیکن جوا اور شراب نہیں چھوڑوں گا۔ جوا کھیلنے سے پیسے ملتے ہیں اور شراب پینے سے سکون ملتا ہے، اور ایسا سکون تم مجھے کبھی نہیں دے سکتی۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، میں تم کو طلاق دیتا ہوں۔ یہ لفظ قاسم نے 3 مرتبہ کہے اور صنم کو گھر سے نکال کر دروازہ بند کر لیا تھا۔ صنم کافی دیر تک دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، لیکن قاسم نے دروازہ نہ کھولا۔ اس وقت صبح کے 4 بج رہے تھے اور صنم نے سوچا، اب میرا یہاں کوئی کام نہیں، طلاق تو میرے شوہر نے مجھے اب دے ہی دی ہے۔ میں ایسا کرتی ہوں، ادھر لاہور میں جو میری خالہ رہتی ہیں میں ادھر چلی جاتی ہوں۔ پھر صنم اپنی خالہ کے گھر چلی گئی تھی۔ اگلے دن صبح جب قاسم اٹھا تو وہ صنم کو آوازیں دینے لگا تھا، لیکن صنم گھر ہوتی تو سنتی نہ۔ قاسم نے صنم کو سارے گھر میں دیکھا، لیکن اسے صنم نہ ملی۔ قاسم جب گھر سے باہر نکلا تو اسے اس کا وہی نیا ہمسایہ ملا۔ وہ بولا، قاسم تم نے صنم بھابھی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہ اتنی اچھی اور نیک عورت ہیں، تم نے کیوں ان کو طلاق دی ہے؟ تو قاسم بولا، کیا طلاق؟ تو وہ آدمی بولا، ہاں رات کو تم نشے میں تھے اور تم نے نشے میں ہی اسے طلاق دے دی ہے۔ تو قاسم رونے لگا اور کہنے لگا، میں نے یہ کیا کر دیا ہے، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ قاسم صنم سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن اب وہ اپنے کیے پر پچھتا رہا تھا۔ پھر قاسم نے کافی سوچ بچار کے بعد صنم کے گھر والوں کو فون کیا تو اسے وہاں سے صنم کا کچھ پتہ نہ چلا۔ پھر اس نے سوچا لاہور میں اس کی خالہ رہتی ہیں، شاید وہ ادھر نہ گئی ہو۔ قاسم فوراً صنم کی خالہ کے گھر آ گیا تو صنم کو ادھر دیکھ کر اس کی جان میں جان آ گئی تھی اور وہ صنم کو کہنے لگا، صنم مجھے معاف کر دو۔ اتنے میں صنم کی خالہ بھی آ گئی اور بولی، یہ سب کیا ہے قاسم، تم دونوں تو ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ تو قاسم رونے لگا اور کہنے لگا، خالہ
مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اور پھر وہ صنم سے بھی معافی مانگنے لگا تھا اور کہنے لگا چلو صنم گھر چلو۔ تو صنم کی خالہ بولی یہ اب ایسے نہیں آ سکتی تمہارے گھر میں۔ تو قاسم بولا خالہ تو پھر کیسے آئے گی؟ تو صنم کی خالہ بولی اس کے لیے تم کو اس سے دوبارہ نکاح کرنا ہوگا۔ تو قاسم بولا میں دوبارہ نکاح کر لوں گا۔ تو صنم کی خالہ بولی اس کے لیے اس کا حلالہ ضروری ہے۔ تو قاسم بولا کیا؟ اتنے میں صنم بولی میں حلالہ نہیں کروں گی قاسم، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ پھر قاسم نے سوچا کیوں نہ میں صنم کا حلالہ کسی بزرگ آدمی سے کروا دوں، لیکن صنم نہ مانی۔ پھر صنم قاسم کی محبت کے آگے ہار گئی تھی اور صنم حلالہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ پھر صنم کا حلالہ ایک بزرگ آدمی سے کروایا گیا اور 15 دن بعد اس بزرگ آدمی نے صنم کو طلاق دے دی تھی اور پھر قاسم نے صنم سے دوبارہ نکاح کر لیا تھا اور صنم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی جوا نہیں کھیلے گا یا شراب نہیں پیے گا۔ پھر صنم اور قاسم دونوں خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے تھے۔ قاسم غلط صحبت میں بیٹھنا شروع ہو گیا تھا اور شراب کے نشے میں اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، جس کی اسے ایسی سزا ملی تھی کہ اسے اپنی بیوی کا کسی دوسرے آدمی سے حلالہ کروانا پڑا تھا۔ اس لیے انسان اگر اپنوں سے بے پناہ پیار کرتا ہے تو اسے انہی اپنوں کی خاطر ایسے کام کرنے ہی نہیں چاہیے جس سے اس کے اپنے اس سے دور ہو جائیں۔ آپ کی اس کہانی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔